امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ ابو الحارث شعر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت کیا کرتا، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوٹے سے ہی پالا تھا۔ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ حفاظت کرتا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہر وقت رہا کرتا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شعر ملا کہاں سے؟ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد میں جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو ان کی حفاظت کیسے کی؟ میرے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں ایک شیر اور چھوٹا سا بچہ آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں لوگ بال بیٹھے ہوئے تھے۔ جب شیر کو آتا ہوا دیکھا، لوگوں نے تو حضرت علی سے کہا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ کو گھبراہٹ نہیں ہوتی کہ ہمارے سامنے ایک شیر آ رہا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ وہ شیر حضرت علی کی بارگاہ میں آیا اور رونے لگا اور کہا کہ اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داماد پیغمبر، آپ کو میرا سلام ہو۔ آپ میرے ساتھ جو چھوٹا سا بچہ دیکھ رہے ہیں، یہ یتیم بچہ ہے، آپ اس کے لیے دعا فرما دیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر دراز عطا فرمائے، آنے والی آفات سے محفوظ فرمائے۔ یہ یتیم شیر ہے، اب اس کا کوئی حامی نہیں ہے، اس کا کوئی یاور نہیں ہے، کوئی ایسا شخص ہو جو اس کی حفاظت کر سکے، کوئی ایسا افراد ہو جو اس کو محفوظ رکھ سکے۔ تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چھوٹا سا جو بچہ شیر کا ہے، ہاں ایک ایسا شخص جو یتیموں سے بہت پیار کرتا ہے، اس کی بہت دیکھ بھال کرتا ہے۔ تو وہ شیر کہنے لگا کہ اس بچے کو کون پالے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا بیٹا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پالیں گے، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتیموں سے بہت محبت کیا کرتے تھے، ان کی بہت دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ اس بچے کو جاؤ امام حسین کے پاس چھوڑ آؤ اور کہنا کہ آپ کے بابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تحفہ بھیجا ہے۔ تو وہ شیر چھوٹے سے بچے کو لے کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گیا اور کہا کہ یہ یتیم شیر ہے، اس کا کوئی حامی نہیں ہے، کوئی یابر نہیں ہے، آپ اس کو بطور ہدیہ رکھ لیجئے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے پاس اس شیر کو چھوڑ جاؤ۔ میرے دوستو، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں وہ وقت بتانے لگا تو دونوں میں آپس میں محبت ہو گئی اور شیر جوان ہونا شروع ہو گیا، عمر دراز ہونا شروع ہو گئی۔ تو مدینے کے لوگ گھبرانے لگے کہ شیر اب تو بڑا ہو چکا ہے، اب ڈر لگنے لگا ہے، کہیں ہمارے بچوں کو یہ پھاڑ نہ دے، کہیں ہمارے جانوروں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے اور کہا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین کے پاس میں جو شیر کا بچہ ہے اب وہ جوان ہو چکا ہے، اس کی عمر دراز ہو چکی ہے۔ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینے کے لوگ اس سے ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہیں، آپ امام حسین کو حکم فرمائیں کہ اس شیر کو وہ کہیں چھوڑ آئیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین سے کہا کہ مدینے کے لوگ گھبرا رہے ہیں، مدینے کے لوگ شیر سے بے چین ہیں، اطمینان نہیں ہیں، سکون نہیں پا رہے ہیں، اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو کہیں چھوڑ آؤ۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الحارث سے کہا، اس کا نام ابو الحارث تھا، شیر سے کہا کہ جاؤ میں تم کو آزاد کرتا ہوں۔ تو شیر نے کہا کہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہو تو بتاؤ، آپ مجھے کیوں چھوڑ رہے ہیں، اپنے سے دور کیوں کر رہے ہیں؟ وہ شیر رونے لگا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا،
اے ابو الحارث جاؤ آپ ملک شام چلے جاؤ، ملک شام میں ایک بیاباں جنگل ہے، وہاں پر حکومت کرنا، میں آپ کو بادشاہی دیتا ہوں۔ وہاں کا جو شیر بادشاہ تھا اس کا انتقال ہو گیا ہے، وہ مر چکا ہے، تم وہاں جا کر کے بادشاہی کرنا، وہ پورا جنگل آپ کا ہے۔ اور جاتے جاتے ایک بات یاد رکھ لینا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شیر سے کہا، ابو الحارث سے کہا، اے تمہاری ملاقات کربلا کے میدان میں ہوگی۔ تو ابو الحارث شیر کہنے لگا، اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کربلا کا میدان ہے کیا چیز؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ کربلا کا میدان ملک شام میں ہے، جہاں آپ کا یار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اہل بیت اطہار کو لوگ جملہ شہیدان کربلا کو کربلا کے میدان میں شہید کریں گے، وہاں ہم تمہاری ملاقات ہوگی۔ جب کوئی آپ کو ندا دے گا، پکارے گا ابو الحارث نام سے، تو آپ دوڑے چلے آنا۔ جب آپ آؤ گے تو میرا لاشا زمین پر پڑا ہوگا۔ تو ابو الحارث رونے لگا اور کہنے لگا، اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس منظر کو کیسے دیکھوں گا، اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کو چھوڑ کر کے نہیں جاؤں گا، آپ نے مجھے چھوٹے سے پالا ہے، اب میں جوان ہو گیا ہوں، میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کی حفاظت کروں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو جانا ہوگا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ شیر کہتا ہے کہ آپ مجھے کس نام سے پکاریں گے، کون پکارے گا؟ تو ابو الحارث سے امام حسین کہتے ہیں، یا تو میرے گھر میں سے کوئی پکارے گا، یا میری بیٹی سکینہ آپ کو پکارے گی، تو آپ دوڑتے چلے آنا۔ محترم سامعین کرام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شیر چلا جاتا ہے۔ جانے کے بعد میں اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد میں اب کربلا کا امتحان واقع تھا، نانا کا وعدہ پورا کرنا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے چل کر کے کوفہ جانے لگے۔ کوفہ کے لوگوں کے خط آنے لگے کہ امام حسین ہم پر یزید بہت ظلم کرتا ہے، آپ تشریف لے آئیے گا، آپ کی ساری بیعت قبول کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے ہم توبہ کرتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے نکلے ہیں تو مدینے کی جدائیگی میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ رونا شروع کر دیتے ہیں، نبی کے مزار پر آتے ہیں، نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں، اے نانائے جان، اے نانائے دو جہاں، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج آپ کا لاڈلا آیا ہے، اہل بیت اطہار کا ایک چراغ آیا ہے، السلام ہمارے لیے دعا فرمائیے گا کہ اللہ رب العزت ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام چلے جاتے ہیں۔ اب ملک شام چلے جاتے ہیں، کربلا کا میدان آتا ہے، وہاں پر اپنے خیمے گاڑ لیتے ہیں، تمام اہل بیت اطہار وہاں رک جاتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ پانی بند کرنے کے بعد میں اب مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب شہید کر دیا جاتا ہے۔ شہید کرنے کے بعد میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اب لشکر امام حسین میں تباہی آ جاتی ہے، چاروں طرف سے چیخو پکار کی صدا ہونے لگتی ہے۔ اب سکینہ پکارتی ہے، اے ابو الحارث کہاں ہو کہ بابا کو قتل کر دیا گیا ہے، بابا شہید ہو گئے ہیں۔ جب ابو الحارث شیر کے کان میں آواز پہنچتی ہے تو وہ دوڑتا ہوا بنوں میں سے نکل کر کے، جنگلات میں سے نکل کر کے کربلا کے میدان میں آتا ہے۔ ادھر یزیدی سازش کر رہے تھے، اب امام حسین شہید ہو گئے ہیں، اب ان کے اوپر گھوڑے دوڑائے جائیں، ان کے چمڑے کو، ان کے جسم کو، ان کے نیست و نابود کر دیا جائے۔ اتنے میں شیر آ جاتا ہے۔ آنے کے بعد میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ جب یزیدیوں نے یہ دیکھا کہ ابو الحارث شیر آ گیا ہے، اب ہمارے جانور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیسے جائیں گے؟ کربلا کے
میدان میں کیسے اتریں گے؟ کیونکہ خونخوار شیر آ گیا ہے۔ جب شیر نے دہاڑ ماری ہے تو تمام گھوڑے اچک کے ہو کر کے بھاگنا شروع ہو گئے، یزیدی دم دما کر کے بھاگنا شروع ہو گئے۔ اب حیرت میں ہے کہ وہی شیر ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو پالا تھا، وہ آ کر کے بیٹھ گیا۔ میرے دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کی حفاظت کرنے لگا۔ یہ میرے دوستو، یہ شیر کی وفاداری ہے۔ آج لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کہیں ڈھول بجاتے ہیں، حسین کے نام پر کہیں ڈھول بجاتے ہیں، کہیں محرم بناتے ہیں، کہیں میلہ لگاتے ہیں۔ یاد رکھو، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ سنیوں کا طریقہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں، ایک شاعر نے کہا ہے، کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے۔ یعنی کہ ماتم کرنا، ڈھول بجانا ناجائز و حرام ہے۔ میرے دوستو، اگر ہمارے گھر میں سے اگر کوئی فوت ہو جائے، اگر کوئی محلے والا یا رشتہ دار ہمارے مرنے والے کے پاس میں آ کر ڈھول بجائے تو ہم پر کیا بیتے گی؟ یاد رکھو، ڈھول بجانا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ دیکھا کہ شیر نے امام حسین کی کس قدر حفاظت کی، کیونکہ ان دونوں میں بہت محبت تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس شیر کی نسل کو آباد فرمائے اور اس کے صدقے میں ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی۔